بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام رانا زاہد ترکی والا اور جیسے آپ دوست جانتے ہیں میں گجرانوالہ پاکستان سے ہوں اور آج کل کراچی میں آیا ہوا ہوں۔ تو ریحان فاؤنڈیشن میں مجھے ساتھ ساتھ سیکھنے کا موقع بھی مل رہا ہے۔ ادھر آج ایک بڑی زبردست قسم کی شخصیت کے حامل میرے دوست، آج میں نے ان سے درخواست کی کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیں اور وہ تشریف فرما ہے تھر پارکر سے۔ تو مجھے آج ان سے بہت سارے سوالات کرنے تھے اور تھر پارکر کے بارے میں کافی ساری چیزیں جاننا تھا۔ تو آج میری خوش قسمتی کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تو آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے ان کی لائف جرنی کے بارے سے، تھر پارکر کے حوالے سے، اور تھر پارکر میں کیا سہولیات ہیں، تعلیمی نظام کیسا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج کی اس انٹرویو میں ہم انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو بلا کسی تاخیر کے اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں جن کا نام ہے عزیز اللہ، تھر پارکر والے۔ السلام علیکم عزیز۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے ناظرین کی طرف سے، اپنی طرف سے، کہ آپ تھر پارکر سے تشریف فرما ہوئے اور ہمیں ٹائم دیا، اس کے لیے بھی شکریہ۔ اور اس کے علاوہ آپ اپنا سب سے پہلے تعارف کروائیں ہمارے ناظرین کو، جاننے والے کو۔ جی میرے بھائی رانا زاہد ترکی والا، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے منتخب کیا آج کے اس انٹرویو کے لیے۔ اور میرا نام عزیز اللہ ہے، میں بیسیکلی تھر پارکر سے ہوں اور 2 ماہ ہو گئے مجھے ریحان فاؤنڈیشن میں کام کرتے ہوئے، سیکھتے ہوئے، اور میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں۔ اور اپنے گاؤں والوں کو جو ماحول ہے ان کو اس ماحول سے اور ڈیجیٹلائزیشن کے بارے میں جاننے کے لیے میں یہاں سیکھ کے ان کو سکھانے کے جو ہے میرا مشن ہے کہ میں بھی اپنے گاؤں والوں کو سکھاؤں اور ان کو بھی جو ہے ڈیجیٹلائزیشن اور انٹرنیٹ کے بارے میں سکھاؤں اور ان کے بینیفٹس کے بارے میں بتاؤں تاکہ وہ یوز کر سکیں۔ اور یہی میرا آج کل جو ہے یہ مشن ہے جس کو میں لے کر آگے چل رہا ہوں۔ تھینک یو۔ ماشاءاللہ، بہت زبردست آپ نے اپنا انٹروڈکشن کروایا۔ ایک میں سب سے پہلا جو سوال آپ سے کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ ادھر تھر پارکر سے، آپ کا کراچی میں ہونا یہ میرے لیے ایک بات ہے کہ آپ کراچی میں کیسے، اور استادوں کے استاد سر ریحان اللہ والا صاحب تک آپ کیسے پہنچے، کیسے جانا، کیسے آپ ان کی شاگردی میں آئے۔ تو تھر پارکر میں رہتے ہوئے آپ کو سر ریحان اللہ والا صاحب کا کیسے پتہ چلا، یہ میرا سوال ہے۔ یہ اچھا کوشچن کیا بھائی کہ میرا سر سے کنیکٹ کیسے ہوا میں، اور سر سے سیکھنے کا مجھے موقع کیسے ملا، جیسے کہ میں تھر پارکر کے ایک پیچھے پڑے ہوئے گاؤں سے ہوں۔ تو میں کیسے کنیکٹ ہوا کہ ہمارے جو بھائی ہیں دین مہندس، وہ سر سے کنیکٹ ہوئے۔ ایک بار جب وہ گاؤں آئے تو اس نے بات کی کہ مجھے جو 2 اچھے ایسے لوگ چاہیے جو آگے سیکھنا چاہیں، اور آپ کو جنگشائی میں کام کرنا ہے، وہاں آپ کو بھی سیکھنا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے، اور سر ریحان اللہ والا ہے جس کے فاؤنڈیشن میں آپ کو کام کرنا ہے ایز فالوشپ پہ۔ تو میں نے ایکسیپٹ کر لیا اور سر کے بارے میں نالج پوچھی اور پتہ چلا، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ چلیں، اور علی وسن بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے۔ تو محمود جو فیس بک بھی چلاتے تھے، یوٹیوب بھی، یہ سب کچھ، تو اس نے دیکھا، کیونکہ میرے پاس موبائل بھی نہیں تھا، میں کچھ بھی یوز نہیں کرتا تھا اور موبائل سے میرا واسطہ ہی نہیں تھا۔ تو جیسے ہی جنگشائی آنا ہوا تو جنگشائی میں بہت سیکھنے کا ملا، ہم دن من سے سیکھتے رہے، اور دن من کا جو لیپ ٹاپ تھا اس پہ میں دیکھتا تھا اور اس کو چلانے کی کوشش کرتا تھا۔ تو مجھے پتہ چلتا رہا، سر کی ویڈیوز دیکھے، کورس دیکھے، تو مجھے اس میں بہت انٹرسٹ ہو گیا۔ تو کچھ ہی دنوں کے بعد سر نے گفٹ کر لیا ہمیں موبائل، تو ہم نے اس میں کام کرنا اسٹارٹ کر لیا۔ ٹھیک ہے، تو بہت مزہ آ رہا تھا کورسز کرنے میں اور دوسرے لوگوں کو سکھانے میں اور سیکھنے میں۔ تو جنگشائی کے جو لوگوں کے جو مائنڈ ہماری طرف کرنے میں ہمیں جو ہے 2 مہینے لگ گئے۔ تو لوگوں نے جو ہے وہ، میں نے کیونکہ 2 مہینوں میں لوگوں کا ہم سے کنیکٹ ہوئے، لوگوں کو پتہ چلا کہ یہاں اسکول بھی ہے اور یہاں کوئی کام کرنے والے آئے ہیں، مگر
اس میں میرا کوئی بھی جو ہے اس میں نہیں تھا. صرف ہم اس کو جو ہم نے سیکھا تھا وہ اس کو سکھانے کی کوشش کرتے. 2 مہینے میں نے ہی سیکھا کیونکہ فائدہ مجھے جو بہت ہوا. اتنا جنگشائی کے جو ہے اسکول میں جو لوگوں ہیں اس کو نہیں ملا. مجھے بہت سیکھنے کا ملا اور جو لوگ تھے وہ ہم سے کنیکٹ ہوئے. تو اندازاً جو میں نے جنگشائی میں کام کیا اس میں جو ہے 100% لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ اسکول یہاں ہے اور جنگشائی ڈیجیٹل ہونے جا رہا ہے. اور 25% لوگوں نے ہم سے تعاون بھی کیا ہے, ٹھیک ہے, اور 40% لوگوں نے کورسز وغیرہ بھی کیے ہیں. تو یہ 2 ماہ میرے زبردست گزرے اور پھر سر نے بلا لیا یہاں مجھے کیا ملا کہ مختلف لوگ ملے, اچھے کو پاکستان کے کونے سے مختلف لوگ ملے مجھے. ان سے مجھے بہت سیکھنے کو مل رہا ہے. تو مجھے 11 دن ہو گئے. 11 دنوں میں اور ان 2 مہینوں میں بہت بڑا فرق ہے. 2 مہینوں میں جو سیکھا اس سے بھی یہاں آ کے, کیونکہ وہاں ہم 2-3 لوگ تھے وہاں, ہم ان سے سیکھتے تھے اور موبائل کے ذریعے سے جو ویڈیوز دیکھتے تھے. یہاں ہمیں دوسرے علاقوں کے لوگ مل کے ان کے نالج ملی, ان کے آئیڈیاز ملے, تو سیکھنے کا جو ہے وہ انٹرسٹ بھی بڑھ گیا اور نالج بھی بڑھ گئی ہے. تو میری زندگی کے یہ جو 2 ماہ ہیں یہ زبردست گزرے ہیں اور مکمل طور پہ میں نے یہ سیکھنے میں لگائے ہیں. تو میری کوشش یہی ہے کہ میں اس انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل لٹریسی کے بارے میں مکمل جان جاؤں, اور جیسے ہی مجھے موقع ملے کہ تو میں اپنے گاؤں والوں کو اور جو موبائل کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ان کو بھی سکھاؤں. جیسے کہ میں نے 2 مہینوں میں موبائل چلانا انٹرنیٹ کی دنیا میں انٹری کی ہے, تو ان کو بھی میں دلا سکوں. بہت زبردست آپ نے بتایا. یعنی کہ سر ریحان اللہ والا صاحب سے آپ کو متعارف کروانے والے آپ کے اپنے ہی دوست دین محمد درس ہیں. تو انہوں نے پھر سر کا تعارف دیا آپ کو اور پھر ساری معلومات دی. پھر آپ موبائل بھی ون کیا آپ نے. 200 میوچل فرینڈ پہ کتنے پہ؟ 50 میوچل فرینڈ بنائے تھے صحیح آنے کے لیے. ہاں اور 50 میوچل فرینڈ بنائے تھے. سر نے بولا کہ ان کو جو ہے 50 میوچل فرینڈ بنائیں اور ایک کورس کریں اور پھر جنگشائی چلے آئیں. تو ہم نے وہاں ہمارے پاس ایک چھوٹا سا موبائل تھا جس میں ہم نے 2 آئیڈیا بنائی, اپنی علی وسن نے بھی بنائی, میری بنائی. تو ہم نے جب ہمارے 50 میوچل فرینڈ مکمل ہوئے تو ہم جنگشائی چلے آئے. صحیح, ماشاء اللہ, بہت زبردست. تو اب آپ مجھے تھوڑا سا اپنے علاقے کے بارے میں بتائیں. تھر پارکر میں مٹھی میں میرے خیال میں کوئی شہر ہے, تو اس کے حوالے سے آپ ہمیں تھوڑا سا آگاہ کریں. اس کے علاوہ تھر پارکر جو آپ کا گاؤں ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں آگاہ کریں. تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے ہمارے علاقے کے بارے میں پوچھنا چاہا. کہ ہمارا جو علاقہ ہے وہ جو ہے تھینک یو ویری مچ. ہمارا جو تھر پارکر جو علاقہ ہے وہ جو سندھ جو ہے صوبہ, اس کی ایک حسین جو علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے. ایک بڑا علاقہ ہے جس میں سے ایک اس کا جو مٹھی شہر ہے وہ بہت مشہور ہے, مٹھی شہر, ہاں, اور چیلار ہے اور ننگر پارکر ہے, ٹھیک ہے. تو مٹھی شہر میں ایک بھٹ ہے جو بہت مشہور ہے. لوگ وہاں جاتے ہیں کیونکہ وہاں ان کو تھر کا جو ہے کلچر بھی ملتا ہے اور اس کے مختلف لوگ بھی ملتے ہیں. وہاں سارے مٹھی شہر کا نظارہ بھی ہوتا ہے. وہاں کی ہوا, وہاں کا جو بھی 5 منٹ بھی اس بیٹھ کے نا زبردست ہے. تو اور جو چیلار ہے اس میں کھانے میں ایک حلوہ ملتا ہے جو بہت مہنگا بھی ہے. وہ پیور چیزوں سے بنایا جاتا ہے. کون سی چیزوں سے؟ پیور چیزوں سے, جس میں جو گھی, مکھن, ہاں, وہ پیور چیزیں ہیں جو لگائے جاتے ہیں. تو اس کی خوشبو, اس کے کھانے کا وہ زبردست ہے, ہاں, زبردست. اور وہ کہیں نہیں ملا ہمیں اس جیسا وہاں وہ ہم نے حلوہ کھایا. اور جو ننگر پارکر ہے اس کو جو بھی ایک بار دیکھ لیتا ہے اس سے یادوں بسرتی نہیں ہے. ان میں کارونجا جو جبل ہے اس کا حسین نظارہ, اور وہاں چشمے بھی ہیں. اور ہاں, وہاں جو ہے وہ مور پکھی جو مشہور ہے پرندہ, ہاں,
وہ بھی وہاں ہیں. ان کی جو اچھے اچھے جو پر ہیں جو پرندے کے, تو ان میں سے حسین حسین چیزیں بنائی جاتی ہیں ہوا لگانے کے لیے. اس میں جو اس کے اچھی جو کیا کہتے ہیں, ہم تو اس کے ٹکلی کہتے ہیں, کہ جو مور کے ان میں ہوتی ہے, ہاں ٹکی کہتے ہیں. ہاں ٹکی, اس اور کی پنکھ ہوتا ہے اسے ٹکی کہتے پنکھ ہیں ہیں. پنجابی میں بھی. تو اس کے اتنے زبردست لگاتے ہیں کہ کوئی ہوا لگائے تو اس میں حسین زبردست بناتے ہیں. یعنی ہاں ہاتھ والی جو ہاں پنکھی ہوتی ہے. پنکھی ہوتی ہے. اچھا زبردست. تو وہ اس کی خوبصورتی ہے, اس کے جو وہ جو پرندہ ہے مور پنکھی, وہ جو زبردست ہے. جب وہ جبل پہ ہوتا ہے تو لوگ اس کے ساتھ تصویریں کھینچنا, اور اس کا جو پنکھی جو ہے جو وہ قرآن میں بھی رکھتے ہیں جتنا. ہم بچپن میں رکھا کرتے تھے, اور چینی وغیرہ بھی ڈالتے تھے کہ شاید اس کی 2 ہو جائیں. ہاں یہ ہوتا ہے. تو زبردست کلچر ہے وہاں. جو بھی چیزیں آپ کو ملیں گی وہاں کا جو کلچر ہے, وہاں کی جو سونے کے لیے جو ہم رلی وغیرہ سرانے کے لیے, وہ ہر چیز مختلف ہے. اور ہاں وہاں کے لوگوں کا جو کھانا ہے وہ بھی زبردست ہے. آپ کو مکھن ملے گا, لسی ملے گی, دودھ, اور اس کے جو ایک سنگریوں کا بوڑ ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے پیلو کہتے ہیں, ہاں وہ بھی زبردست ہیں. تو وہاں کے کھانے الگ ہیں. باجرے کی روٹی ہو اور تھرپار کا مکھن اور لسی ہو, یہ بہت مشہور ہیں, اور لوگ وہاں جا کے کھاتے بھی شوق سے ہیں. تو ہمارے گاؤں کا نام ہے تردوس. ہاں جو بارڈر کے بھی لگتا ہے, قریبی ہے. بارڈر ایران کا لگتا ہے کہ افغانستان کا؟ ہندوستان کا لگتا ہے. ہندوستان کا لگتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا. اور جو ہے وہ اس میں 10,000 آبادی ہے, اچھے اچھے لوگ ہیں, ماشاءاللہ ترقی ہو گئی ہے. ہمارے گاؤں میں 4G چلتی ہے. اچھا ہاں یہ زبردست بات ہے. جو بھی ہاں آپس میں جو بھی قریب گاؤں ہیں ان میں سے نہیں ہے. یہ ہمارے گاؤں کی خوش قسمتی ہے جس میں 4G بھی چلتا ہے. اور 4G کس نیٹ ورک کا ہے؟ ٹیلی نور کا ہے. اچھا ہاں بڑی اچھی بات ہے. میرے گجرانوالے میں جس علاقے میں ہوں, مجھے تو نیٹ کا ایشو رہا, ادھر تو ایک بھی ٹاور نہیں ہے. اچھا تو بڑی پریشانی. یہ تو ماشاءاللہ بڑی بات ہے. ہاں زبردست. تو اس میں جو ہے 4G بھی ہے, اور پانی کا بہت بڑا مسئلہ رہتا ہے. تھپارکڑ کا جو پانی کا مسئلہ ہے وہ بہت بڑا ہے. تو ہمارے گاؤں میں 2014 سے موٹر وغیرہ لگ گئے ہیں, سمر پمپ لگ گئے ہیں. تو جو ہم کھینچ کے نکالتے تھے اس سے ہماری جان چھوٹ گئی ہے. قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں. میں یہی سوال آپ سے کرنے والا تھا کہ 2010 میں 9 میں یہ چیزیں ہم نے بڑی دیکھی ٹی وی پہ, جیو پہ, پی ٹی وی پہ, کہ جی تھر پارکر یہ ہو گیا, وہ پانی کی قلت, یہ تو یہ کیا مسائل تھے آپ کو اس دور میں؟ بالکل تھے, ابھی بھی ہیں. میں اپنے گاؤں کی بات کر رہا تھا کہ ہمارے گاؤں میں جو ہیں وہ سہولیات آ گئی ہیں, جیسے کہ 4G ہے, اور لوگ جو ہیں تقریباً شہروں میں نکل آئے ہیں اپنے روزگار کے لیے. اچھا ٹھیک ہے. اور وہاں کا جو مال وغیرہ ہیں ان میں جو بیچتے ہیں, اور تقریباً لوگ ہمارے گاؤں کے خوشحال ہیں. اور اس سے تو آگے آئے گا تو کچھ شہروں کے بھی بیچ میں ہیں ایسے ایسے گاؤں میں جہاں آپ کو دیکھ کے آپ کو رونا آ جائے گا. وہاں کے لوگوں تو خوش قسمت ہمارے گاؤں کے جو اتنا دور ہے. آپ امرکوٹ اور چھاچروں کے بیچ میں جائیں گے, ایسے ایسے آپ کو گاؤں ملیں گے کہ آپ کانپتے جائیں گے. غربت کی لکیر سے نیچے نیچے. اللہ اکبر. اور پانی وغیرہ کی کیا سہولیات؟ پانی وغیرہ کی باعث پہ جو ہوتا ہے اس پہ گزارا کرتے ہیں. اور ان کے جو اسکول وغیرہ تعلیم تو تباہی ہے, آپ کو کچھ نہیں ملے گا وہاں کے. ایسے ایسے جب ہم سفر کر کے آتے ہیں گاؤں سے امرکوٹ شہر تک یا مٹھی جاتے ہیں, تو اس میں جو بھی ہمیں مختلف گاؤں کے لوگ ملتے ہیں, وہ ان سے ہم سوالات کرتے ہیں کہ بھائی آپ کے گاؤں کا نام کیا ہے, اس میں کیسا ہے ماحول, اس میں تعلیم, اس میں سہولیات کون سے ہیں. تو وہ بتاتے ہیں تو ہم کانپ جاتے ہیں کہ بھائی ہمارے گاؤں میں اتنی جو ہے سہولیات آ گئے جو اتنا دور بھی ہے. ایک چھاچرو شہر جو چھوٹا ہے ہمارے, اس سے بھی ہمارا گاؤں 180 کلومیٹر دور ہے تقریباً. 180 کلومیٹر. ہاں تو اتنے دور ہونے کی وجہ سے بھی وہ اتنا شہر کے چھوٹے سے شہر کے بڑے شہر تو دور کی بات ہے. تو اس میں اتنی ترقی ہو گئی ہے, اس کے لوگ نکل گئے ہیں. جیسے کہ میں نے 2 مہینوں میں اتنا میں آ گیا ہوں, تو وہ لوگ نکل رہے ہیں. اب ان کو جو ہے باہر نکلنے کا ہو گیا ہے کہ یہاں بیٹھ کے صبح اٹھے, سارا دن کام کیا, مزدوری کی, شام کو سب مل لے اور کھایا پیا, سارا دن ایسا گزر نہیں. وہ اب نکل رہے ہیں.
تو الحمدللہ ہمارے گاؤں کی جو سفر کرتے ہیں ہم لوگ تو بسیں لگ گئی ہیں. بسیں ہاں, تو یعنی کہ روڈ کی سہولت ہے. ہاں, روڈ قریب ہی ہے, بس 15-20 کلومیٹر دور ہے. وہاں کا راستہ جو کچا ہے اس میں دوسری گاڑی, بڑی گاڑی نہیں آتی ہے, بڑی گاڑیاں یا چھوٹی گاڑیاں نہیں, تو راستہ بھی زبردست ہے. ہم صبح کو گاڑی امرکوٹ آتی ہے جو 250 کلومیٹر دور ہے ہم سے, صحیح, وہاں جاتی ہے, شام کو وہی بس واپس آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو سفر کا بھی پرابلم نہیں ہوتا ہے ہمیں. یہ ساری چیزیں ہیں. اور تم قریبی والے گاؤں میں جاؤ گے تو وہاں تجھے تعلیم بھی, ہمارے گاؤں کی بھی تعلیم اتنی اچھی نہیں ہے, مگر اسکول بہت ہیں اور اس کے جو استاد ہیں تقریباً وہ پرجوش ہیں پڑھانے میں. اور ہاں, ایک میں نے جو یہ انگلش میں سیکھ گیا ہوں تھوڑا, یہ اردو اور جو بھی کچھ سیکھا ہے, تو ہمیں ایک استاد زبردست ملا جو حیدرآباد میں وکالت بھی کرنے چاہا اس نے, مگر وکالت میں اسے مزہ نہیں آیا. اور پھر وہ یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا, کالج میں پڑھاتا تھا, تو ہمارے گاؤں والوں نے کہا کہ یہ ہمارا گاؤں میں تعلیم نہیں ہے یہ وہاں. تو ہمارے گاؤں والوں نے کیا کیا, اس کو بلانے کی کوشش کی, وہاں بلا لیا اس کو. تو ان گاؤں والوں کی کوشش سے وہ 2014 میں ہمارے گاؤں میں آ گئے اور ہمارے ہائی اسکول جو ہے اس میں شفٹ ہو گئے. اب جو بھی دن ممن سے لے کر ہم جو بھی باہر نکلے ہیں نوجوان ہمارے بہت نکل گئے ہیں, جو کوئی تو اسلام آباد پہنچ گیا ہے, کوئی کہاں, تو اس کو کیا تعلیم ملی ان کو اچھے, ان کو استاد ایک زبردست ملا جس نے ہمارے گاؤں میں جو ہے زبردست عام کر دیا. تو ایسے ایسے استاد بھی ہمارے گاؤں میں آتے گئے, تو تعلیم کا جو شعور بڑھتا گیا لوگوں میں, اور پانی کی بھی تکالیف ختم ہو گئی ہیں. سفر جو کہ ہم کرتے تھے ان کی بھی جو تکلیفیں ہیں وہ دور ہو گئی ہیں الحمدللہ. گاڑیاں بھی بہت ہو گئی ہیں. اب اس سے پہلے تک آپ کس چیز پہ سفر کرتے تھے جب بسیں وغیرہ نہیں تھی؟ کوئی اونٹ تھے, گھوڑے تھے؟ تو میری جو لائف ہے وہ جو ہے 2010 کے بعد ہمارے گاؤں میں ترقی ہونی شروع ہوئی ہے. اس سے پہلے ہمارے سارے جو ہے 18-20 جو گاؤں ہیں ان میں سے ایک گاڑی جاتی تھی, وہ بھی اپنے نام لیا کھیکھڑا ہم کہتے ہیں, جو یہ ٹرک نہیں ہوتی اس کی سائز کی ہوتی ہے, جو صبح نکلتی تو 24 کلاک میں جو ہے 24 گھنٹے میں واپس گاؤں تک پہنچتی تھی. تو اس میں لوگوں کا صرف ہاتھ جگہ ملتی تھی, اور اس میں جانور بھی, اس میں ان کا راشن بھی, اس میں ہر چیز اس میں. ایک گاڑی 20 گاؤں کے لوگ لیتی تھی. ہاں, ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں, تیسرے گاؤں, اور وہاں روڈ بھی نہیں. تو آپ دیکھیں اس کی جو دھند وغیرہ جو ہوتی ہے تو سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ گندے ہو جاتے ہیں, یعنی کہ پسینے میں شراب. ہاں, اور مٹی کا کیا صورتحال ہے, درجہ حرارت کس حد تک؟ جو وہاں کی سردی, وہاں کی 3 موسمیں زبردست گزرتی ہیں, اور جو یہ ہمارا گرمی کی موسم آتی ہے تو کیا بتاؤں, اتنی گرمی ہوتی ہے جب 1-2 بج جاتے ہیں تو آپ کو باہر نکلیں گے آپ پسینے سے ڈوب جائیں گے. باہر مطلب آپ کو ضرورت ہی نہیں ہوگی کہ آپ باہر نکلیں, تو گرمی اتنی ہوتی ہے. اور زمین اتنی گرم ہو جاتی ہے, مگر اس پہ جب شام ہوتی ہے تو اس کی ٹھنڈک, اور اس زمین پہ آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی, آپ سو جائیں گے. زبردست نظارے ہیں, اور بڑی بڑی بھٹیاں ہیں جس میں ہم جا کے ہوا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی جو گرم وہ زمین وہی ہے جو زبردست ہمیں شام کو نظر آتی ہے. وہ دن کو جب گرم ہوتی ہے تو آپ جو چیز رکھو گے, تو گرمی بھی زبردست ہے. اور جو سردی ہمیں کیا ہے کہ ہمیں سردی ہوتی ہے تو ہمارے گاؤں والوں نظام ایسا ہے کہ ہم بھٹیں جو اوپر ہیں ان پہ گھر ایسے بنائے گئے ہیں کہ ہاں سردی اوپر والی جگہ پہ آپ جائیں گے تو آپ کو سردی کم لگے گی, نیچے جائیں گے تو آپ کو سردی بہت لگے گی. تو وہاں ایسا نظام ہے. آپ جب بھیٹوں کے نیچے آپ جائیں گے کسی وادی میں یا اس میں, تو آپ کو وہاں آپ برف بن جائیں گے. اور اوپر والی جگہ میں تو نظام ایسا بنایا گیا ہے, جو گھر وغیرہ ہیں وہ بھیٹوں کے نیچے نیچے ایسے بنائے گئے کہ وہاں سردی کم ہو. ہاں, تو سردی میں گزارا ہو جاتا ہے. اور اب تو لوگ نے جو ہے کولر وغیرہ, یہ پنکھے وغیرہ کے سسٹم بنا رہے ہیں, مگر بجلی کا نظام ہے. ہاں, بجلی نہیں آئی ہے, مگر یہ اپنا سولر والا نظام, ہاں ایسا چل رہا ہے کہ ایک گھر کا
20,000 में निज़ाम एक बार जुड़ गया तो जो लाइट आ गई 24 घंटे, फिर टेंशन नहीं होता। और वहाँ बारिश आ जाए तो यहाँ बारिश आ जाए तो मच्छर भी होते हैं, लाइट का भी इशू। वहाँ वो बारिश आ जाए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हाँ मच्छर वगैरह नहीं है। और जो हमारे घर अब तो पक्के भी बन गए, मगर छोटे से बनते हैं ऐसे, जिसकी हम चूड़ा कहते हैं, एक नए नमूने से बना हुआ है। तो उसकी खिड़कियाँ बहुत होती हैं, और जब बारिश आती है तो कोई टेंशन नहीं मच्छर नहीं, लाइट का टेंशन नहीं, और गरज चमक की रोशनी आती जाती है। ज़बरदस्त नमूना आता है। हाँ, हवादार, बहुत ज़बरदस्त। अजीजुल्लाह, आपसे जानने को मिला। और आखिर में आप हमें ये बताएं कि अस्पतालों का जो निज़ाम है, सेहत के हवाले से डॉक्टर अवेलेबल हैं या नहीं हैं? अगर खुदा न खास्ता कुछ हादसा पेश आ जाता है तो एम्बुलेंस वगैरह कितनी दूर आपको अवेलेबल है? कितना सफ़र आप तय करते हैं तो एम्बुलेंस की सहूलत है आपको, या हॉस्पिटल कितनी दूर है आपसे? इस बारे में थोड़ा सा रहनुमाई करें हमारे सुनने वालों को। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव में जो है डॉक्टर्स वगैरह हैं, फर्स्ट एड मिल जाता है। अच्छा। हाँ, मगर जो सहूलियत, जो मरीज़ का जब वो बढ़ जाता है और कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो क्या करते हैं, हमारे पास जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें जो अच्छी सी गाड़ियाँ जो सुबह शाम जाती हैं, वारे के अलावा हर तकरीबन गांव वालों के पास अपनी अच्छी सी गाड़ियाँ भी हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि कार वगैरह और ये वो एम्बुलेंस की वो नहीं चलती, तो वहाँ की एक अलग डिज़ाइन की गाड़ियाँ बनी हुई हैं। तो इमरजेंसी हम क्या करते हैं, उस गाड़ी में लेके चलते हैं, जो भी हमारा करीब जो है शहर है वहाँ जाना पड़ता है। बहुत नुकसान भी होता है, क्योंकि मरीज़ का बहुत हाल हो जाता है, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है, किलोमीटर्स के मुफासले में होता है। और फर्स्ट एड भी मिल जाता है, मगर वहाँ जाने तक हाँ इलाज नहीं है। फर्स्ट एड मिल सकती है, हाँ मिल सकती है। इलाज के लिए आपको शहर वाले हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, जो कि मेरे ख्याल मिट्टी में होगा। मिट्टी में है, छाछरों में है, मगर छाछरों में इतना नहीं है। नेट मिट्टी भी जाना पड़ता है, या अमरकोट इतनी हद तक हैदराबाद भी आना पड़ता है, वहाँ रातें गुजारनी पड़ती हैं, मीरपुर खास आना पड़ता है। और ये बलूचिस्तान का एरिया, सिंध का, जहाँ आप रहते हैं? नहीं, बलूचिस्तान का एरिया तो नहीं है, सिंध में जाता है ये? हाँ, ये सिंध में ही है। सही। हाँ, सुबह सिंध में आता है। हाँ, सही। तो अजीजुल्लाह, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे मिलके, और जिन इलाकों को हम कभी टीवी पे देखा करते थे और ये सोचा करते थे कि यार किस तरह ये लोग इधर गुजर बसर करते हैं, और एक जहन में और दिल में ख्याल आता था कि क्यों नहीं ये वो वाला इलाका ही छोड़ दें, क्यों ना शहर की तरफ ये क्यों नहीं कर रहे ये रुजू। तो खैर, अपनी सरजमीन बड़ी प्यारी होती है, और जो आपको उधर परेशानियां हैं वो अलग, लेकिन जो अल्लाह पाक ने आपको उधर नेमतें दी हैं, सहूलतें दी हैं, आप नेमतों पे ज़्यादा फोकस करते हो बजाय कि आप शिकायत करें। और शुक्रगुजार इंसान को होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। दोबारा भी इंशाल्लाह फिर आपसे किसी वक्त टाइम लेंगे, और आज के टाइम के लिए वंस अगेन थैंक यू। और इंशाल्लाह फिर भी आपसे टाइम लेंगे, और मज़ीद कुछ सवालात हैं मेरे, वो भी आपसे करेंगे, और अपने सुनने वालों को, देखने वालों को मज़ीद जो उनके भी सवालात हैं वो भी आपसे करेंगे कि वो आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं। इसी पैगाम के साथ ये थे हमारे साथ अजीज़ुल्लाह थर पार्कर से, और इन्होंने आज हमें टाइम दिया, इसके लिए शुक्रिया। और दोबारा फिर किसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला हम इनको मदु करेंगे। और आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नए इंटरव्यू में नए मेहमान के साथ हाज़िर होंगे। अपने दोस्त राना ज़ाहिद तुर्की वाला को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।